شروع کرو۔ جی جی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اندلس کی فتح اور اسلامی فوج کس طرح سے یورپ کے علاقے میں پہنچتی ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے پچھلے درس میں ہوا ہے۔ بنو امیہ کی خلافت کا یہ دور ہے۔ ولید بن عبد الملک یہ شام میں خلیفہ تھے، اور موسیٰ بن نصیر جو کہ قیروان کا علاقہ جسے ہم شمال افریقیہ کہتے ہیں، یعنی افریقہ جو ہے، جو ایک بر اعظم ہے، کانٹیننٹس ہے، اس کا جو نارتھرن ایریا جو ہے، نارتھ ایریا، یہ سب اسلامی حکومت کا ہی حصہ بن چکے تھے، یہ سارے علاقے۔ اور اس علاقے میں قیروان جو ہے جگہ، یہی ان کا کیپٹل سٹی تھا، اور یہاں موسیٰ بن نصیر تھے، اس کے گورنر تھے وہ۔ یہاں بربر جو ہے ایک قوم تھی، اس بربر قوم کو اسلام کے آداب سکھائے، زندگی کے آداب سکھائے، ان کی تربیت کی۔ بربر قوم جو اپنی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھی، یہ قوم افریقن قوم تھی یہ، اور یہ لوگ بہت مشہور تھے ظلم و زیادتی کرنے میں، لوٹ مار کرنے میں، جنہیں زندگی کے آداب کا کچھ پتہ نہیں تھا، کس طرح سے ایک انسان کو رہنا چاہیے، معاشرتی زندگی کیا ہوتی ہے، سماجی زندگی کیا ہوتی ہے، یہ سب آداب ان کو پتہ نہیں تھے۔ یہ سب آداب کس نے سکھائے؟ اسلام نے سکھائے۔ اور موسیٰ بن نصیر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور جو ہے یہ فوجی جنرل بھی تھے، اور بڑے اچھے منتظم بھی تھے، بڑا اچھا نظم و انصرام بھی رکھتے تھے، اور بڑے اچھے مربی بھی تھے۔ انہوں نے ان کی تربیت کی اور ان کو ایسا انسان بنایا، نہ صرف انسان بلکہ ایسا مسلمان بنایا کہ بعد میں یہی لوگ اسلامی فوج کے اور اسلامی حکومت کے ایسے سپاہی بنے جنہوں نے اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا یورپ کی وادیوں میں جا کر کے لہرایا تھا۔ تو یہ جو فوج تھی طارق بن زیاد کے ساتھ، یہ بربر قوم سے زیادہ تعلق رکھتی تھی۔ یہاں تک کہ طارق بن زیاد کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ خود بھی بربر تھے۔ عرب مورخین عام طریقے سے ان کو جو ہے عرب جو ہے نسل کا ہی مانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ طارق بن زیاد جن کے ساتھ جو فوج تھی وہی بربر قوم تھی، اور یہ فوج جب پہنچتی ہے
यूरोप की उन वादियों में। और इलाके जो है कुछ फतह भी कर लिए इन्होंने, आगे बढ़े। आगे एक वादी, एक दरिया पार करके एक वादी में पहुंचे, जिसे वादी लुक्का कहा जाता है। और मैंने यहाँ तक बात आपके सामने पिछले दर्स में जिक्र की थी कि वहीं पे रॉडिक जो कि वहाँ का उस वक्त का बादशाह था, और वो एक फौजी कमांडर भी था, और उसी ने फौजी बगावत करके वहां पर कब्जा कर लिया था। और वहां के लोग उससे, गौथ कौम जो कहलाती थी, वो बड़ी नाराज भी थी। उसका कुछ जुल्म भी था, उसकी रियाया पर, वहां के बाशिंदों पर जुल्म बहुत करता था, इसलिए भी लोग उससे नाराज थे। और एक और बात ये हुई थी कि उसने एक जो है लड़की से, जिसको कि भेजा गया था उसके यहाँ तरबियत के लिए, उसकी खूबसूरती को देख करके इसकी नीयत बदल गई, और उसने उसकी जो है बेहुरमती की, या कह लीजिए कि रेप, आज के ज़माने में जिसे रेप करना कहते हैं, वो जो है उसने ज़बरदस्ती उसके साथ सेना भी किया, और उसको अपने साथ मिला लिया, जिसकी वजह से उसके भाई को उसके ऊपर बहुत गुस्सा था। बहरहाल बहुत सी चीजें थी जो वहां पर उस वक्त मौजूद थी। और ख़ास तरीके से अंग्रेज मौर्रिखीन ये लिखते हैं, अरब जो है मौर्रिखीन में ये चीज़ जिक्र तो की गई है लेकिन बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं। लेकिन अंग्रेज मौर्रिखीन ने, जिन्होंने इंग्लिश में किताबें लिखी हैं इस पूरी तारीख के ताल्लुक से, उन्होंने ये बातें लिखी है उन इख्तिलाफात को, कि वहाँ के जो नसरानी थे, यानी जो क्रिश्चियन थे, वो भी उससे नाराज हुए थे। गौथ कौम जिनके ऊपर जुल्म किया था उसने, और उनका जो अमीर था, उनका जो बादशाह था, फौजी बगावत करके उसने खुद हुकूमत अपने हाथ में ली थी, तो वो कौम भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा नाला थी, और वो लोग भी नाराज थे। इसी तरीके से जो यहूदी वहाँ आबाद थे, वो यहूदी भी ये चाहते थे कि किसी तरह से इस ईसाई हुकूमत का खात्मा हो। तो उन्होंने भी ये तय कर लिया कि वो मुसलमानों का साथ देंगे, और जब मुसलमान इनको हरा देंगे, इनको खत्म कर देंगे, तो बाद में मुसलमान तो बहुत दूर इलाके से यहाँ आए हुए रहेंगे, तो हम मुसलमानों को आसानी से खत्म करके अपनी मक्कारियों और चालाकियों से हम जो है इस हुकूमत पर काबिज हो जाएंगे। उनका कुछ और प्लान रहा होगा बहरहाल। तो इस तरह की बातें जो है आम तरीके से अंग्रेज मौर्रिखीन लिखते हैं, इंग्लिश की किताबों में है कि ये सारे लोग जो है, ये एक तरह से तारिक बिन जियाद का साथ देने के लिए दूर दूर से इस जो है हमले में तारिक बिन जियाद की फौज को कामयाबी हासिल हो जाए, और रॉडिक, जिसे लजरीक भी अरबी में लिखा जाता है, वो किसी तरह से हार जाए। इन सब की कोशिशें थी, इसीलिए ये बात जो है अंग्रेज मौर्रिखीन ने लिखी है कि उन्होंने अंदर अंदर जो है इसको खोखला किया, और आए लड़ाई के मौके पर बगावत करने की बातें, और आकर के तारिक बिन जियाद की फौज से मिल जाने की बातें उन्होंने तय कर रखी थी, और उन्होंने ऐसा ही किया था। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं। हो सकता है ये सब चीजें रही हो, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको जितना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, शायद इसमें कहीं ना कहीं ये पहलू भी हो सकता है कि वो लोग तारिक बिन जियाद और इस्लामी फौज के उस जज्बे को, जिस जज्बे के तहत ये लोग जाकर के लड़ाइयाँ लड़ते थे, हमले करते थे, उनकी उस ईमानी जज्बे को कम करने के लिए, कि इनकी जो फतह हुई थी, वो इसकी वजह ये थी कि वहाँ के लोग ही अपने जो है बादशाह के खिलाफ थे, और उसके खिलाफ बगावत किए थे, और उन्होंने साथ दिया था, इसीलिए तारिक बिन जियाद को आसानी से ये फतह हुई। तो कुछ चीजें हुई होंगी, मैं उसका इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तफसील के साथ और जितना इसको जो है बढ़ा चढ़ा करके अंग्रेज मौर्रिखीन ने जिक्र किया है, अरबी की किताबों में उतना ज्यादा ये चीजें जो है नहीं है, तारीख की किताबों में।
बहरहाल जब तारिक बिन जियाद वहाँ उस वादी में जो है दरिया को पार करके पहुंचे हैं, तब जो है उन्होंने, जैसा मैंने पिछले दर्स में आपको बताया था कि ये भी बात बहुत मशहूर है कि उन्होंने कश्तियों को जलाने का हुक्म दिया। हालांकि ये चीज़ भी साबित नहीं है, क्योंकि कश्तियां जला देना ये खुद इस्लामी जो है शरीयत के अहकाम के खिलाफ बात होगी। तो तारिक बिन जियाद ने ऐसी कोई हरकत की हो, ये जरा महल्ले नजर है बात। इस बात को ये चूंकि साबित भी नहीं है, अगर ये बिल्कुल तारीखी तौर पर सही सनद के साथ ये बातें साबित होती तो जो है वो मानते थे, कोई मसला नहीं है। लेकिन चूंकि ये सब चीजें साबित भी नहीं है, तो इन सब चीजों को जिक्र करने का कोई फायदा भी नहीं। ये अलग बात है कि ये चीजें मशहूर हो गई हैं कश्तियां जलाने की, यहाँ तक कि उर्दू में मुहावरा भी इसके बारे में बन गया है, कश्तियां जला देने का। उसके बाद बात यहाँ तक पहुंची थी पिछले दर्स में कि उस मौके पर तारिक बिन जियाद ने अपनी फौज के सामने एक खुतबा दिया था। वो खुतबा काफी मशहूर है, और मैंने वादा किया था कि अगले हफ्ते वही खुतबा आपके सामने पहले पेश करेंगे। तो वो खुतबा आपके सामने पेश करता हूँ मैं। आपको पुरानी तारीख से जोड़ने के लिए मैंने ये बातें पहले आपके सामने जिक्र की है। तो वो खुतबा, जिसे खुतबतो तारिक इब्न जियाद कहा जाता है अरबी में, ये खुतबा बड़ा मशहूर है। जैसे तारिक बिन जियाद अंदलुस की ये फतह और यूरोपियन कंट्रीज ये जो थी, उसकी जो उसको जो उन्होंने फतह किया है, ये जो बहुत मशहूर है तारीख, जो है तारिक बिन जियाद को हमेशा अच्छे अल्फाज में इसी वजह से याद रखती है कि ये ऐसी शानदार हुकूमत, वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हुई थी जो तकरीबन 800 साल तक उसके बाद बाकी रही। और फिर ईसाइयों ने जो है हमला करके उन इलाकों से मुसलमानों का ऐसा खून बहाया कि उनका नामो निशान जो है मिटा दिया। वरना यूरोप के ये इलाके जो है ना, आप जो देखते रहते हैं आजकल, जो ये इलाका है स्पेन का इलाका है, युगोस्लाविया शायद है, उसके बाद मुझे उसके बारे में सही से नहीं ये है। यहाँ तक कि जो अभी फ्रांस है, यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस, इन लोगों की फतूहात तो वहां तक पहुंच गई थी। और अभी आगे बात आपके सामने आएगी कि उस मौके पर अगर इनको वापस न बुला लिया गया होता वहां से, तो ये लोग शायद उस वक्त पूरा जो है यूरोपियन कंट्री जितनी भी हैं सबको फतह कर चुके होते। और जैसे आप यहाँ देखते हैं इस इलाके में इस्लाम को, वैसे ही मिडिल ईस्ट में जैसे आप इस्लाम देखते हैं, वैसे ही आपको इस्लाम इन यूरोपियन कंट्रीज में भी नजर आता। लेकिन अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर किया वो हुआ। उसके बाद से तो इन लोगों को वापस बुला लिया गया था और चीज रुक गई थी। लेकिन ये लोग फ्रांस का भी जो एरिया ना, वहां तक पहुंच चुके थे ये लोग। तो बहरहाल अभी मैं आपके सामने जो बात जिक्र करने चाह रहा हूँ वो है तारिक बिन जियाद का खुतबा। तारिक बिन जियाद ने कहा लोगों से कि अय्युहन्नास, अय्युहन्नास अइनल मफर, अय्युहन्नास अइनल मफर। ऐ लोगो, यहाँ भागने की कोई जगह नहीं है। अइनल मफर, अल बहरो मिन वराइकुम वल अदुव्वु अमामकुम। तुम्हारे पीछे समंदर है, जिस समंदर को पार करके ये लोग आए थे। इस वादी को अरबी में वादी लुक्का कहा गया है। तो और जो है अंग्रेजी में अलग नाम होता है, जगहों के नाम भी अलग अलग जो है वो जबानों के लिहाज से थोड़ा उसके प्रोनाउंसिएशन वगैरह के जो मसाइल होते हैं उसमें जो है वो बदल जाते हैं थोड़े नाम। तो अरबी में इसको वादी लुक्का कहा गया है। वहां पर ये खुतबा देते हैं तारिक बिन जियाद, तो कहते हैं आइन अल मफर अय्युहन्नास, ऐ लोगो, आइन अल मफर, कहाँ, यहाँ भागने की कोई जगह नहीं है तुम्हारे सामने। अल बहरु मिन वराइकुम, पीछे समंदर है। वल अदुव्वु अमामकुम, और दुश्मन तुम्हारे सामने है। राडिक की जो है वहाँ का, वो पूरी फौज लेकर के, 1 लाख की फौज बताई जाती है उसकी, और बड़े साजो सामान के साथ ये लोग जो है
आए थे बड़े हथियार, उस जमाने के जो अच्छे से अच्छे हथियार हो सकते थे वो सब उनके पास थे, और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी। और एक तीसरी अहम बात ये थी उनके लिए, रॉडिक के लिए, कि वो अपने इलाके में थे और मुसलमान काफी दूर से समंदर का रास्ता तय करके वहां पहुंचे थे। इनके पास जो फौज थी बस वही है, इनको पीछे से और मदद मिलने की कोई ऐसी सामने उम्मीद भी नहीं थी। तो तारिक बिन जियाद ने कहा कि दुश्मन सामने है, समंदर पीछे है, और वलैस लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क व सब्र, यहाँ तुम्हारे सामने बस एक ही चीज है, वो ये है कि तुम सब्र के साथ, सच्चाई के साथ, अपने रब से जो वादा कर रखा है, अपनी कौम से जो वादा कर रखा है, अपने दीन और अपने मजहब से जो वादा कर रखा है, कि पूरी सच्चाई के साथ, पूरी जो है ताकत और कुव्वत के साथ, पूरी अमानतदारी के साथ तुम दुश्मन का मुकाबला करोगे और दुश्मन को उसके घर में घुस करके मारोगे। उस ईमान के जज्बे को सच्चा कर दिखाना है और सब्र करना है उन परेशानियों पर जो दुश्मन की तरफ से हमले की शक्ल में तुम पर होने वाली है। इस सब्र के साथ और ईमान के जज्बे की सच्चाई के साथ तुम्हें दुश्मन पर टूट पड़ना है। यही है तुम्हारे सामने एक रास्ता, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद कहते हैं वालमु अन्नकुम फी हादिहिल जजीरती अदिया मिनल अयताम फी मअदुबतिल लिया। कहा कि जान लो कि तुम इस जजीरे में, ये जो वादी थी उस वादी के बारे में कह रहे हैं कि तुम इस जजीरे में अदिया मिनल अयताम फी मअदुबतिल लिया, तुम उन यतीमों से भी ज्यादा कमजोर हो। जो यतीम, बहुत ही कमीने किस्म के लोग, जिन यतीमों का माल हड़प करने और उन यतीमों को बर्बाद करने के लिए, उन यतीमों को जो है अपने चंगुल में फंसा करके उनका सब कुछ तबाह बर्बाद करने वाले कमीने लोग होते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा तुम यहाँ पर कमजोर, यानी कमजोर का लफ्ज नहीं कहा, यानी तुम पर लोग टूट पड़ेंगे तो तुमको उससे कहीं ज्यादा जो है बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी। ये तुम्हारा हाल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये अरबी की जो इबारतें हैं इसमें बहुत ज्यादा अरबी फसाहत और बलागत भी है, यानी जिसको हम जो है किनाया और इस्तिआरा कहते हैं अरबी बलागत में। तो उस तरह की इबारत उन्होंने इस्तेमाल भी की है इसमें। और ये कहा उसके बाद वक़द इस्तक़बलकुम अदुव्वुकुम बिजैशिही व अस्लिहतिही व अक़वातिही व अक़वातुहु मग़फ़ूरतुन, कि तुम्हारे दुश्मन ने अपने लश्कर और हथियार के साथ तुम्हारे सामने, तुम्हारा दुश्मन मौजूद है, उसका लश्कर भी, उसकी फौज भी कहीं ज्यादा है, और उसके जो हथियार है वो भी कहीं जो है ज्यादा भी है, और बड़े ही आला पैमाने के भी है। वो अक़वात हो मफ़ूरत, इसी तरह से उनके पास चूंकि वो अपने इलाके में है तो खाने पीने की और जो भी सहूलतें हो सकती है वो सब उनके पास बिल्कुल जो है मुतवफिर है, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा है। हमारा मामला ये है कि हम जो लेकर के आए हैं, जो खाना अपने साथ, ये लोग रास्तों में खाने के लिए उस जमाने में ऐसी चीज़ें रहती थी कि आदमी जो है उसको कई कई दिनों तक खा सकता है, उसका पूरा इंतजाम करके ये लोग चलते थे। खजूरें हैं, सत्तू वगैरह होता था जो आदमी अपने पास रखे पानी में घोल करके उसे वो लोग खा लिया करते थे। तो इस तरह की चीजें इनके पास होती थी और वही उनके खाने का सामान रहता था। तो उसके मुकाबले में दुश्मन चूंकि अपने इलाके में है तो उसके पास खाने पीने के सामान भी, खाने पीने की सहूलतें भी, सारी चीजें उसके पास ज्यादा रहेंगी। तो कहा
کہ ولا وانتم لا وزر لکم الا سیوفکم ولا اقوات الا ما تستخلصونہ من ایدی عدوکم، کہا کہ تمہارا معاملہ یہ، دشمن تو چونکہ اپنے علاقے میں ہے تو اس کے پاس ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے، کہا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہاری تلواریں ہیں، صرف تمہارے پاس جو ہتھیار ہیں یہ تمہاری تلواریں ہیں، اور تمہارے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ جو تھوڑی بہت ہیں، آگے چل کر کے جو تمہیں یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی وہ وہی ہوں گی جو تم اپنے دشمن کے ہاتھوں سے چھڑا لو گے، یعنی حاصل کر لو گے، دشمن سے جنگ کر کے فتح کر کے انہی کا جو سامان ہے وہی تمہیں مال غنیمت میں جو ملے گا وہی تمہارے کھانے پینے کا سامان بھی ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو سامان لے کے آتے تھے یہ لوگ بہت دن تک تو وہ چلنے والے نہیں ہوتے تھے، پھر وہ علاقے فتح ہو جائیں گے تو پھر وہاں سے کھانے پینے کا، چونکہ مال غنیمت کافی مل جاتا ہے تو کھانے پینے کے انتظامات بھی اس طرح سے ہو جاتے ہیں، تو اس بات کا انہوں نے ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ وَإِنِ امْتَدَّتْ بِكُمُ الْأَيَّامُ عَلَى افْتِقَارِكُمْ وَلَمْ تُنْجِزُوا لَكُمْ أَمْرًا ذَهَبَتْ رِيحُكُمْ، کہ اگر یہاں پر اگر یہ جنگ زیادہ مدت تک چلی، اگر یہ جنگ زیادہ دنوں تک چلی اور تم ایسے ہی مجبور اور پریشان رہے، تمہارے پاس کھانے پینے کے سامان ختم ہو چکے ہوں اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، اور تم نے یہ فتح حاصل نہیں کی، تو ذہبت ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا کہ دشمن کے دلوں میں جو تمہارا خوف ہے یہ دشمن کے دلوں سے وہ خوف چلا جائے گا، اور اس کی جگہ پر الٹا وہ لوگ تمہارے اوپر حملہ کر کے تم کو نیست و نابود کر دیں گے، تم کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اسی لیے اس طرح کے انجام کی ایسا کچھ معاملہ نہ ہو، اس کے لیے تم اپنی پوری طاقت کے ساتھ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنے خطبے میں باتیں کہیں، اس کے خطبے کی باتیں تھوڑی اور بھی زیادہ ہے، میں نے یہ خاص باتیں جو ہے اس کے خطبے کی آپ کے سامنے پیش کیے۔ اصل میں اس نے طارق بن زیاد نے اپنی قوم کو للکارا، ان کو حقیقت بھی بتائی کہ یہاں جو آپ کے سامنے جو ہے دشمن ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، دشمن بھی بڑا طاقتور ہے، اور اس کو جو ایڈوانٹیج ہے یہاں پر وہ اپنے علاقے میں ہے، اس کو ہر طرح کی سہولتیں موجود ہے، اس کے پاس فوج زیادہ ہے، اس کے پاس جو ہے ہتھیار زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے بہت ہی معمولی درجے کی چیزیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم کو دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اور اس طرح سے مقابلہ کرنا ہے کہ ہمیں جلد از جلد دشمن پہ غالب آ جانا ہے، کیونکہ دشمن سے اگر ہم بہت جلدی اس پر غالب نہیں آئے تو پھر ہمارے لیے ہماری یہ ساری قوت، ہماری یہ ساری طاقت ختم ہو جائے گی، اور دشمن جو ہم سے ڈرتا ہے اور اس کے دلوں میں جو روب ہے ہمارا، یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اگر دشمن کو فتح حاصل ہو گئی تو سارا روب ختم ہو جاتا ہے، وہ سارا خوف جاتا رہے گا، اور پھر الٹا مسلمانوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے گا اپنے دشمن کا، پھر ان سے مقابلہ کرنا لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگا، اس طرح سے تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس طرح کی جو ہے چیزیں اپنی فوج کے سامنے رکھی، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طارق بن زیاد کا یہ معاملہ کہ انہوں نے کشتیاں جلانے کا حکم دے دیا تھا اور کشتیاں جلا دی تھیں، وہ بات ثابت نہیں ہے، اسی طرح سے اس خطبے کے تعلق سے بھی
عام طریقے سے لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ طارق بن زیاد کا یہ خطبہ ہو۔ یہ خطبے کے تعلق سے بھی اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن چونکہ تاریخ میں یہ خطبہ ذکر کیا گیا ہے تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، کیونکہ اس خطبے کی جو جو اس میں جو باتیں ہیں نا، وہ مجھے بھی ذرا اس کو کھٹکتی ہیں کہ کیا طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے جو ابھارا تو کیا ان الفاظ میں ابھارا ہوگا؟ جیسے عام طریقے سے ایسے لوگ جو ہے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں جو دنیا پرست ہوتے ہیں، اور مسلمانوں نے کبھی بھی اپنی جنگ جو لڑی ہے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں لڑی ہے، اپنی تعداد اور ہتھیار کے بل بوتے پہ نہیں لڑی ہے۔ ان کے پاس وہ ایمانی جذبات، اور ان ایمانی جذبات کو وہ زیادہ ابھارتے تھے، لیکن اس میں وہ کم نظر آتا ہے۔ اور جو وہاں کی سچویشن تھی، جو صورتحال تھی کہ جو ہے تمہاری یہاں پر حالت بہت کمزور ہے، کبھی بھی کوئی بھی اچھا لیڈر اپنی فوج کو یہ نہیں کہتا ہے کہ تم بہت کمزور ہو، یا جو ہے دشمن کے مقابلے میں تم جو ہے بڑے کمزور، اس طرح کی باتیں وہ کیوں کہنے جائے گا جو ہے؟ بلکہ وہ تو ابھارنا چاہیے نا کہ بھائی وہ چاہے لاکھوں میں ہوں گے، لیکن 313 نے پہلے بدر کے میدان میں ہزاروں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ وہ تو اپنی تاریخ بیان کرتا کرے گا کہ جو ہے ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے کہ ہماری تعداد کم ہوتی تھی اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے رب کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے نتیجے میں ہماری فوج ہمیشہ کامیاب ہوتی رہتی ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا ہے۔ ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو موت کو گلے لگانے والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے آپ کو نہیں نظر آتی ہیں، وہ جذبے نظر نہیں آتے ہیں اس میں۔ تو بہرحال یہ خطبہ ہے جو کہ طارق بن زیاد کے تعلق سے پیش کیا گیا ہے تاریخ کی کتابوں میں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ جو جنگ ہوتی ہے، جس کو جو ہے وادی لکا کی جنگ کہا جاتا ہے، معرکۃ وادی لکا عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ راڈک جو ہے وہ خود 1 لاکھ فوج کے ساتھ جو ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ، پورے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنی پوری سہولتوں کے ساتھ وہ میدان میں خود جو ہے حاضر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں تھیں اس کے پاس جو ہے، اس کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ جو سامان لے کر کے آیا ہوا تھا اس میں زر و جواہرات، بڑے جو ہے مشہور اس زمانے کی قیمتی پتھر جو ہے، اور یہ ڈائمنڈس وغیرہ یہ لگے ہوئے تھے۔ ان کی جو تلواریں تھیں، اس کے جو مٹھے تھے، اور خاص طریقے سے ایرادک اس کے ساتھ جو ہے سامان تھے، اور جو باقاعدہ اس کے لیے بنائی گئی تھی چیزیں حصار کے طور پر کہ اس پر کوئی آسانی سے حملہ نہ کر سکے، اس کی حفاظت کے لیے، تو اس میں بڑی قیمتی چیزیں جو ہے استعمال کی گئی تھی، اور ان کے جو بھی ہتھیار وغیرہ تھے وہ اسی انداز کے تھے کہ بڑے ہائی فائی جو ہے اس زمانے کے لحاظ سے بھی بڑے ہائی فائی جو ہے ان کے پاس چیزیں تھیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس کیا تھا کہ یہ بالکل سادے لباس میں، بالکل ایسے ہی معمولی لباس جو ہوتا ہے اس لباس میں، اور ان کے سروں پر سفید پگڑیاں بدھی ہوئی، پگڑیاں جو دیکھتے ہیں آپ جو ہے امامہ جسے کہتے ہیں، تو سفید پگڑیاں جو ہے بدھی ہوئی، اور ان کے ہاتھوں میں وہی عرب جو تلواریں یوز کرتے تھے، جو نیزے یوز کرتے تھے، جو ان کے تیر ہوتے تھے، وہی جو ہے ان کے ہاتھوں میں یہی ہتھیار ہے، اور اسی کو لے کر کے یہ آگے بڑھے ہیں اور دشمن کی فوج کے سامنے ہے۔ تو 92 ہجری میں رمضان کا مہینہ ہے، اور بلکہ رمضان کا مہینہ آخر آخر کا جو ہے یہ حصہ ہے، یہ جو ہے عظیم معرکہ تاریخ کا، جو اسلامی فوج جس کے جو اس وقت کے قائد اور کمانڈر تھے طارق بن زیاد،
اور دشمن فوج جو عیسائیوں کی فوج تھی، جس کا اس وقت کا کمانڈر تھا وہ جو ہے راڈک، یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو بہرحال کوئی آسان معرکہ نہیں تھا یہ، بار بار یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ یہ کوئی آسان جو ہے معاملہ نہیں تھا۔ اتنی آسانی سے یہاں فتح بھی پانا جو ہے آسان، یہ سب چیزیں نہیں تھیں، لیکن مسلمان پوری قوت کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ انہوں نے دشمن کی فوج کا مقابلہ کیا۔ اور تاریخ میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ تقریباً 8 دن تک یہ جنگ چلتی رہی، اور آخر میں فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ اور یہ شخص جو کہ راڈک جسے کہا گیا ہے انگریزی کی کتابوں میں، اردو میں عام طریقے سے راڈک لکھا ہوا ہے، تو یہ جو ہے شخص وہاں سے بھاگ گیا، کیا ہوا اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں الگ الگ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھاگتے ہوئے جو ہے وہاں پانی میں ڈوب گیا۔ بعض لوگوں نے اور کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں، بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ گم ہو گیا، اس کے بعد سے اس کا پتہ ہی نہیں لگا کہ کہاں جو ہے گیا، کیا ہوا۔ تاریخ اب وہاں سے خاموش ہے اس راڈک کے بارے میں۔ اکثر لوگ تو یہی لکھتے ہیں کہ وہ مارا گیا۔ بہرحال جو بھی ہے، صورتحال جو بھی تھی، آخر میں فتح مسلمانوں کی ہوئی یہ وادی لکا۔ اور اس جنگ کا ہار جانا، راڈک کا اس جنگ کا ہار جانا، یہ ایک اس وقت کی جو وہاں عیسائی جو ہے حکومتیں تھی ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ کس طرح سے مسلمان اتنی تھوڑی سی فوج جو کہ ان کے ساتھ ہے، اور اپنے علاقے سے اتنے دور ہیں یہ لوگ، اور کس طریقے سے انہوں نے اس بڑی فوج کا سامنا کر کے اس فوج کو دھول چٹا دی ہے اور اس پر غالب آ گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال بہرحال ہوئی، تو آخر میں موقع تو بہت سخت تھا، پریشانی بھی بہت ہوئی، مسلمان فوجی بھی مارے گئے۔ یہ بربر قوم تھی، اور یہ قوم بڑی بہادر قوم مانی جاتی تھی، اور اسلام لانے کے بعد ان کی ساری قوت اور طاقت اسلام کے لیے وقف ہو گئی تھی۔ اور ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اہم کام لیا کہ یورپ کی ان وادیوں میں اسلام کا پرچم انہوں نے لہرایا، اور طارق بن زیاد ان کے فوج کے کمانڈر تھے۔ اب طارق بن زیاد کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، وہ اس میں بڑے مشہور لوگ تھے۔ ایک مغیث رومی کا ذکر آتا ہے، ایک اور جو ہے بہت بڑے فوجی کمانڈر کا ذکر آتا ہے، تو اور بھی کافی لوگ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اب یہاں سے جب یہ فتح حاصل کر دی تو یہ فوج، اس میں سے بہت سے لوگ جو دشمن کی فوج تھی، راڈک کی فوج، تو بہت سے لوگ تو مارے جاتے ہیں، پھر قیدی بن جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوئیں جو ہے، جو اس میں سے لوگ قیدی بھی بنے، مارے بھی گئے، اور کچھ لوگ بھاگ کر کے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ تو ابھی تو ان کا جو اصل جو ہے کیپٹل سٹی تھا، طلح جو ہے جسے کہا جاتا تھا، وہ تو ابھی باقی ہے۔ پھر اور جو ان کے اہم جو ہے سٹیز تھے، بڑے اہم شہر تھے اس زمانے کے، غرناطہ تھا، قرطبہ تھا، اشبیلیہ تھا، یہ ساری جو ہے ابھی تو باقی ہے، اور ان کو فتح کرنا باقی ہے۔ تو طارق بن زیاد نے یہاں اپنے قدم روک نہیں لیے، بلکہ انہوں نے قدم آگے بڑھایا۔ چھوٹے چھوٹے علاقے جو آتے گئے، تو اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن فوج ہار کر کے جاتی ہے نا، تو ہارے ہوئے سپاہی ہمیشہ دشمن کی طاقت کو بہت اونچا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اسے نوٹ کر لیجیے گا، کیونکہ اب ان کے ساتھ ایک معاملہ یہ رہتا ہے، یہ نفسیاتی چیز ہے، سائیکالوجی ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں کہ ان کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی اتنی جو ہے معمولی فوج کے ہار کر کے یہ لوگ آئے ہیں، تو کہیں ان کے خلاف جو ہے لوگوں میں جو ہے منفی پروپیگنڈا نہ ہو جائے، کہیں جو ہے
نگیٹو چیزیں نہ آئے اس کے لیے وہ دشمن کی طاقت کو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے. تو انہوں نے جا کر کے اس جنگ کی کہانی جو لوگوں کو سنائی مختلف علاقوں میں جہاں جہاں بھاگ کر کے گئے، تو اس سے اسلامی فوج، مسلم فوج کی کا جو روب تھا، جو خوف تھا، وہ سب کے دلوں میں پہلے ہی بیٹھ گیا تھا. تو اب آگے کے جو علاقے ہیں ان کے دلوں میں تو پہلے سے ہی ایک طرح کا خوف بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے 1 لاکھ کی فوج کو تہس نہس کر دیا، اور ان کے سامنے یہ 1 لاکھ کی فوج ٹھہر نہیں سکی، ہم کیا کر پائیں گے. تو ایک طرح سے کہیے کہ ان کا مورال جو ہے ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مقابلہ کرنا چاہیں گے، یہاں تو یہ ایک وادی میں جنگ ہوئی تھی. اب آگے چل کر کے اس شہر کی جب بات آئے گی نا، تو وہاں قلعے ہوتے ہیں. میں پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہوں، سمجھایا ہوں. جیسے ہمارے اس ملک میں آپ جگہ جگہ قلعے دیکھتے ہیں نا، لال قلعہ مشہور ہے، تو ویسے ہی ہر شہر میں قلعے ہوتے تھے پچھلے زمانے میں. تو یہاں پر بھی یہ جتنے بھی علاقے تھے، گرناطہ ہو، قرطبہ ہو، یا جو ہے آگے چل کر کے طلع جو ان کا اصل جو ہے کیپٹل سٹی تھا، یہاں سب کی یہاں ہر جگہ پر قلعے موجود تھے. تو یہاں ان کو سہولت یہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے قلعوں میں آ جاتے ہیں، ان کی فوج قلعے میں آ جاتی ہے. تو دشمن کے لیے ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ قلعوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور ایسے جو ہے وہ قلعے کے اوپر پھر دشمن فوج کے سپاہی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. اگر کوئی قلعے سے قریب آنا چاہے گا تو اوپر سے اس طرح سے جو ہے تیروں کی بارش برسا دیتے ہیں کہ کوئی قریب نہیں جا سکے. تو ان کو ایک طرح سے ایک جگہ ایسی مل جاتی ہے قلعے، جہاں پر حملہ کرنا، اس کا محاصرہ کر کے اس کو فتح کر لینا وہ آسان نہیں رہتا. لیکن پھر بھی چونکہ ایک طرح کا خوف، میں نے آپ سے کہا، ایک طرح کا خوف جو ہے ان کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا. اور اس خوف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو لوگ ہارے ہوئے سپاہی جو لوٹ کر کے گئے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے یہ کہانی اتنا بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا اور اتنے مبالغے سے پیش کیا کہ جس کے نتیجے میں دشمن فوج، یعنی اسلامی فوج، ان کے دشمن فوج کیا ہے؟ اسلامی فوج. اس کا ایک ایسا روب دلوں میں بیٹھ چکا تھا. بہت تھوڑے لوگ تھے، ان کے پاس کوئی زرق و برق لباس نہیں تھا کہ بہت جو ہے شان رہی ہو، بڑے اچھے لباس میں بڑی اونچی شان رکھنے والے نہیں. معمولی لباس میں یہی سفید پگڑی باندھے ہوئے لوگ میدان میں مقابلے کے لیے نکل جاتے تھے. لیکن روب ایسا ان کا ہوتا تھا کہ دل ان کے اس روب سے، خوف سے کانپ جاتے تھے. اگر آپ تھوڑا سا جو ہے سمجھنے کے لیے، میں یہ سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہوں، اور کوئی جو ہے اس میں کوئی چیز آپ نہ سمجھیے گا، کہ آپ بہت قریب کا معاملہ لے لیجیے. ابھی یہ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. ابھی آپ کے سامنے جو افغانستان کا ایریا ہے، تو افغانستان میں افغان فوج، انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے. کبھی جو ہے سوویت یونین اپنی پوری فورس کے ساتھ ان کے اوپر اس نے قبضہ کرنا چاہا، تو انہوں نے بڑی جواں مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن کھڑے ہوئے اور مقابلہ کیا. تو دشمن اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ان کا خوف ایسا بیٹھ جاتا تھا کہ یہ لوگ آخرکار ان کو مار بھگانے میں کامیاب. اس کے بعد امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کر کے سب کچھ تہس نہس کیا. اس وقت جب آسمان سے یعنی ہوائی جہاز سے اوپر سے جو ہے جو فائٹر ان کے ایروپلین ہوتے ہیں، اس سے جب بم برسائے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس تو اس کا کوئی توڑ نہیں تھا. ان کے پاس تو وہ ایمانی جذبہ تھا. اور یہ معمولی زندگی بسر کرنے والے لوگ، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ، جو بہت ہی سخت قسم کی زندگی بسر کرنے والے لوگ، یہ زمین کی لڑائی تو لڑ سکتے تھے لیکن جو اوپر سے بم برسائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ یہ پہاڑوں میں پھر سے چلے گئے، قبضہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد کیا چھوڑ دیا انہوں نے؟ نہیں،
और उनका एक खौफ है जो दिलों में बैठा हुआ रहता है। आमने सामने जब वो आते हैं ना, तो फिर दुश्मन कौम के का पित्ता पानी हो जाता है, उर्दू में मुहावरे में कहा जाता है ये। यानी वो सिर्फ उनकी शक्ल देख ले तो वो जो है खौफ से थरथराने लगते हैं, कांपने लगते हैं। फिर से जब उन्होंने जमीन पर मुकाबला शुरू किया तो ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर सके। फिर वो एक तरह की ये नफ्सियाती जंग भी होती है, यानी साइकोलॉजी का भी इसमें बहुत असर होता है कि किस तरह से दुश्मन के दिलों में एक खौफ सा बैठ जाता है। और जब उन तक वो खौफ निकलेगा नहीं, वो चाहे कितनी बड़ी भी फौज रखते हो और कितनी भी ताकत उनके पास हो, वो सब की सब धरी रह जाती है। तो उस जमाने में ये लोग वैसे ही हुआ करते थे कि बिल्कुल सादा लिबास, सादा जिंदगी, लेकिन दुश्मन जिनके पास जरो जवाहरात होते थे, डायमंड, सोने चांदी, बल्कि सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे, उनकी हर चीज में वो बड़े कीमती जवाहरात लगे हुए होते थे, उस तरह की जिंदगी बसर किए हुए लोग, लेकिन उनके दिलों में इनका खौफ बैठ जाता था। तो यहाँ से फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने में फिर उसके बाद तारीख में मुख्तलिफ बातें जिक्र की गई हैं। तारीख की बाज़ किताबों में तो ये है कि एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ से ये चार रास्ते निकलते हैं। तो ये इस्लामी फौज चार जगहों पे तकसीम होकर के अलग अलग कमांडर के साथ अलग अलग इलाके में पहुंचती है। एक फौज गरनाता की तरफ जाती है, एक फौज जो है कुर्तुबा की तरफ जाती है, और एक फौज जो है तुलैतुला, जो जिसमें तारिक बिन जियाद खास तरीके से होते हैं, वो जाती है। तुलैतुला ही उनका कैपिटल सिटी था। तो इस तरीके से तुलैतुला को भी और गरनाता को भी, कुर्तुबा को भी, सबको जो है फतह किया गया। हालांकि ये फतह करना उतना आसान नहीं रहा है। हर जगह पर चूंकि वो लोग किले में हुआ करते थे, तो काफी परेशानियां उठाई हैं। और अल्लाह ताला की मदद भी साथ में रही है। अल्लाह ताला की मदद के बगैर तो जाहिर सी बात है कोई फतह होती भी नहीं है। तो अल्लाह ताला की मदद भी रही है। वो तफसीलात में जब हम जाते हैं तो वो बातें भी आती हैं कि किस तरीके से जो है ये लोग किले पर चढ़ते हैं और किले तक पहुंचते हैं। कैसे बारिशें हो जाती हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं, जिसका फायदा उठा करके ये लोग किसी तरह से किले पर चढ़ने और वहां तक पहुंचने में कामयाब होते हैं और किले का दरवाजा खोलते हैं। और वहां पर जो हिफाजत के लिए रात के वक्त ये सारी चीजें होती हैं, जबकि अंदर की फौज पूरे तरीके से अपने शराब कबाब में मस्त होकर के रहती है। और ये लोग उस जो है आंधी तूफान में, जब अंदर के लोग ये समझते हैं कि शायद इसमें तो कोई आने की जुर्रत नहीं करेगा, वो अपनी रंगरेलियों में मुब्तला हो जाते हैं, शराबो कबाब में उनकी जिंदगी डूब जाती है। और ऐसे वक्त में ये मुजाहिदीन, इन जो है बिजलियां बिजलियां की जो है चमक रही होती हैं, बादल कड़क रहे होते हैं और तेज हवाएं चल रही होती हैं, लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर ये समझते हुए कि ये अल्लाह ताला की मदद है जो उनके लिए आई हुई है, वो किले के दरवाजे, किले के जो है छत तक जो है रस्सियां डाल करके पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके किस तरीके से ये लोग, यानी वो जो है यानी दरख्त भी वहाँ एक करीब उसमें होता है, उससे किस तरह से वो लोग जो है जाते हैं और किस तरह से ये सारी चीजें करते हैं, जब हम सुनते हैं, ये पढ़ते हैं, तो एक तरह से, एक तरह से जो है ये कुछ अफसाने जैसे लगते हैं, देवमालाई कहानियों जैसा जो है तस्वुर आता है। लेकिन ये सब एक हकीकत थी जो अल्लाह ताला की मदद इन जो है मुजाहिदीन के साथ रही और अल्लाह तबारक व ताला ने मदद फरमाई। तो ये लोग कैसे पहुंचे, मैंने कहा कि बड़ी आसानी से नहीं हुआ। तो बाज़ किलों के ताल्लुक से ये तफसीलात भी जिक्र की गई हैं कि जो है कैसे वो लोग पहुंचे और उसके बाद वहां पे जो चंद मुहाफिज थे उनसे मुकाबला किया, उनको जमीन से ढेर कर दिया, जमीन पर ढेर कर दिया, और उसके बाद जो है दरवाजे खोल दिए किले के, और इस्लामी फौज जो है किलों में दाखिल हुई। तो ऐसी चीजें जो है बहुत हुई है। लेकिन ये तीनों इलाके, यानी गरनाता भी, कुर्तुबा भी, तुलैतला भी, ये सब फतह कर दिए गए।
اشبیلیہ کا علاقہ بھی جو ہے فتح کیا تھا۔ میں اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ قرطبہ جو ہے، اشبیلیہ، بڑے بڑے محدثین فقہا یہ ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام قرطبی کا نام سنتے رہتے ہیں، وہ قرطبہ وہی علاقہ ہے۔ اشبیلیہ جو ہے، اشبیلی کر کے جو ہے یہ نام بہت سے جو ہے لوگوں کے ساتھ اشبیلی عربی میں آتا رہتا ہے، وہ اشبیلیہ وہی علاقہ ہے۔ تو یہ علاقے جو فتح ہوئے ہیں بعد میں، جو یہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے، تو ایسی شاندار حکومت قائم ہوئی ہے کہ یہاں اسلامی علوم کا بھی بڑا بول بالا رہا ہے۔ یہاں سے بڑے بڑے جو ہے محدثین فقہا جو ہے پیدا ہوئے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا اس کے پہلے کہ سمرقند، بخارا وغیرہ کا علاقہ جو فتح کیا گیا، قتیبہ بن مسلم نے جو ہے ان کی جو ہے قیادت میں اور ان لیڈرشپ میں جب فتح ہوئے، تو وہ علاقے کیا ہے، وہاں سے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے۔ وہاں اسلام گیا تو وہاں سے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، ہماری اسلامی تاریخ وہاں سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بھی قرطبہ کا علاقہ ہو، یا جو ہے اشبیلیہ کا علاقہ ہو، گرناتا کا علاقہ ہو، اور بعد میں جو ہے طلح جو علاقہ تھا، یہ سارے علاقے جب فتح ہو گئے، سب کی سب اسلامی حکومت میں آ گئے۔ یہاں ایک بات آپ کے سامنے اور ذکر کر دو کہ یہاں سے تاریخ کی کتابوں میں تھوڑا کچھ اس طرح کا معاملہ بھی موجود ہے کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طارق بن زیاد نے ہی موسیٰ بن نصیر سے جو ہے آگے اور جو ہے بڑھنے کے لیے اس نے فوج طلب کی تھی، اور بعض جو ہے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو آگے بڑھنے سے روکا تھا کہ اگر ہم ان دور دراز علاقوں میں بہت آگے بڑھ گئے تو اسلامی فوج خطرے میں مبتلا ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے ان کو پیش قدمی یعنی آگے بڑھنے سے روکنے کے کا پیغام دیا تھا، لیکن وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ اور یہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے موسیٰ بن نصیر کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، جس کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر ان کے اوپر بہت ناراض ہو گئے اور وہ فوج لے کر کے خود پہنچ گئے وہاں پر۔ تو یہاں سے یاد رکھیے گا کہ موسیٰ بن نصیر بھی آ جاتے ہیں علاقے میں۔ بس یہ ہے، سارے مورخین اس پر تو اتفاق رکھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر جو کہ قیروان جو علاقہ تھا شمالی افریقیہ کا، وہاں کے وہ گورنر تھے، وہ خود ہی جو ہے فوج لے کر کے پہنچ جاتے ہیں اس علاقے میں۔ اور بعض علاقوں کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے ہی فتح کیا، اور بعد میں طارق بن زیاد سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں لوگوں نے اس کو کئی رنگ دیے ہیں، یہاں بڑا اختلاف ہے مورخین۔ ایک رنگ جو ہے بعض لوگوں نے یہ دیا ہے، بعض مورخین نے یہ دیا ہے کہ طارق بن زیاد کی ان فتوحات کو دیکھ کر کے موسیٰ بن نصیر حسد میں مبتلا ہو گئے کہ کل کا لونڈا، آج کی زبان میں کہنا ہو تو کیسے کہتے ہیں اس کو اردو میں، کہ کل کا یہ لونڈا، اس کا اتنا نام ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پورا جو یورپین یہ کنٹریز ہے، یہ یورپین علاقہ ہے، یہ وادیاں، یہ کل تاریخ میں طارق بن زیاد کے نام سے جانی جائیں گی۔ میرے سامنے کا پلا بڑھا اور میرا ہی سکھایا ہوا یہ لونڈا جو ہے، یہ اتنا آگے بڑھ جائے گا۔ تو بعض لوگوں نے اس طرح کی بات لکھی ہے کہ وہ حسد میں مبتلا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ خود فوج لے کر کے پہنچ گیا کہ یہ یورپی، یہ جو ہے ان علاقوں کی فتح طارق بن زیاد کے بجائے اس کے نام سے جانی جائے۔ اور اسی وجہ سے وہ طارق بن زیاد پر بہت ناراض بھی ہوا، اور طارق بن زیاد کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آیا۔ تو یہ جو ہے بعض مورخین نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ لیکن میں ذرا ان چیزوں کو جو ہے ہم لوگ صحیح نہیں مانتے، کیونکہ یہ چیز صحیح اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ موسیٰ بن نصیر ہی کے یہ چیلے تھے اصل میں۔ طارق بن زیاد، چیلے کا مطلب میں نے اردو کی زبان میں اس کو استعمال کیا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرورش اور اس ہیرے کو تراشنے میں موسیٰ بن نصیر کا ہاتھ تھا۔
یعنی ان کی تربیت اور ان کے حسن انتظام کا بھی دخل تھا۔ تو جب بھی طارق بن زیاد کو یاد کیا جائے گا، موسیٰ بن نصیر کو ضرور یاد کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے استاد بھی لوگ رہے ہیں، تو امام بخاری کو جب بھی یاد کیا جائے گا تو ساتھ میں ان کے استاد کو بھی یاد کیا جائے گا۔ تو کبھی بھی استاد اپنے شاگرد سے حسد میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کی جو ہے کامیابیوں کو دیکھ کر کے اس سے حسد میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں حسد نہیں آتا ہے، کیونکہ بیٹے کی جو بھی کامیابیاں ہوتی ہیں اور جو ہے شاگرد کی جو کامیابیاں ہوتی ہے، اس کے ساتھ استاد کا نام خود بخود جڑ جاتا ہے، اسی لیے یہاں حسد نہیں پیدا ہوتا زیادہ۔ تو بعض لوگوں نے وہ حسد کی بات جو لکھی ہے وہ ذرا بہت دور کی کوڑی لگتی ہے، کیونکہ حسد اس طرح کے معاملے میں نہیں آتا ہے۔ کیونکہ موسیٰ بن نصیر کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اس کا اپنا بھیجا ہوا کمانڈر، اس کی اپنی جو ہے تربیت میں رہنے والا ایک کمانڈر جا کر کے یورپ کو، اتنے دور دراز علاقے کو فتح کر کے آتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ خوشی کی بات ہوگی بہرحال۔ ایک اور جو ہے مسئلہ اس سلسلے میں کہ لیکن اتنا ہی بات تو طے ہے کہ موسیٰ بن نصیر گئے وہاں پر، ان کو ناراضگی تھی طارق بن زیاد سے، تو شاید اس ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آگے بڑھنے سے روکا تھا، لیکن طارق بن زیاد ان کی اس حکم کو جو ہے نہ مانتے ہوئے، اور یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ جو امیر ہوتا ہے اس کی بات کو نظر انداز کر کے آدمی آگے بڑھ جائے، تو یہ ناراضگی کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ اور یہ بھی کوئی غلط چیز نہیں ہوتی ہے ایسے موقع پر، کیونکہ وقت پر آدمی جب دیکھتا ہے اور کوئی اسٹینڈ لیتا ہے کہ ابھی ہمارا آگے بڑھ جانا یہ اچھا ہے، موقع اچھا ہے کہ دشمن کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جلدی آگے بڑھ جائیں گے، تو جلدی دشمن کی فوج پر قابو پا جائیں گے۔ انہوں نے اس کا قریب میں حالات کو دیکھا، اس کے لحاظ سے وہ آگے بڑھ گئے۔ تو طارق بن زیاد کے تعلق سے بھی کوئی نگیٹو بات نہیں آتی اس کے اندر، جو کیونکہ اس زمانے میں موسیٰ بن نصیر کافی دور ہے، اب وہاں سے پیغام بھیج کر کے وہ کوئی چیز جو ہے کوئی آرڈر منگانا، اس میں کافی دیر لگ سکتی تھی، اور انہوں نے بہتر سمجھا کہ آگے بڑھ جانا یہ بہتر ہے اسلامی حکومت کے لیے، تو انہوں نے آگے قدم بڑھایا۔ بہرحال پھر جو ہے بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو ہے جو ناراضگی تھی، پھر جو ہے ناراضگی بھی دور ہو گئی، اور یہ دونوں نے آپس میں مل کر کے پھر آگے کے کچھ علاقے فتح کیے۔ اور یہاں تک تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی جو فرانس وغیرہ کے ایریے ہیں، جو بہت سارے اور بھی جو ہے یورپین جو کنٹریز ہیں نا، ان کے قدم وہاں تک پہنچ چکے تھے اس وقت۔ اور جب یہ لگ رہا تھا ایک طرح سے کہ اگر یہ لوگ ایسے ہی آگے بڑھتے گئے تو پورے یورپین کنٹریز جو ہے اس کو یہ فتح کر لیں گے اور اسلامی جھنڈے کو ہر جگہ پر جا کے لہرا دیں گے۔ ایسے وقت میں خلیفہ وقت کا یہ حکم پہنچتا ہے ان کے پاس، جو خلیفہ شام کے علاقے میں ولید بن عبد الملک جو خلیفہ تھے، انہی کے دور کی یہ سب فتوحات ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ کے سامنے۔ تو ولید بن عبد الملک نے جب بہت دور دراز علاقے میں یہ لوگ نکل گئے، ان کو بہت ڈر لگا ہوا تھا اسلامی فوج کو لے کر کے کہ اتنے دور اپنے جو ہے علاقے سے، اب یہ کافی دور کا علاقہ تھا، شام سے جوڑیں گے تو اب یہ بہت دور پڑتا ہے، شام کا یہی فلسطین وغیرہ کا جو ایریا ہے ابھی، تو اس سے آپ جوڑیں گے تو اور دور پڑتا ہے۔ پھر وہ افریقن کنٹریز جو اس وقت یعنی نارتھ افریقہ کہہ لیجئے، تو وہاں سے بھی بہرحال یہ علاقے کافی دور ہوتے تھے، تو اتنی دور تک اسلامی فوج کا انتظام، انصرام، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ابھی شاید مشکل ہو، اس لیے مزید آگے بڑھنے سے انہوں نے رک جانے کے لیے کہا، یہ حکم بھیجا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ لوگ یہاں شام آ جائے، یعنی شام آنے کی دعوت ان کو دے دی ولید بن عبد الملک نے، وہاں سے واپس آنے کی بات کہی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کا انتظام کسی کے حوالے کر کے ہی آئیں گے۔ تو موسیٰ بن نصیر نے یہ علاقے جو فتح کیے، اندلس کا یہ علاقہ، اپنے بھائی عبد العزیز بن
या अपने बेटे, भाई नहीं बेटे, अब्दुल अजीज बिन मूसा बिन नुसैर के हवाले किया। उनको वहाँ का गवर्नर बना दिया कि वहाँ के इंतजामात वो संभालेंगे। और ये भी, और तारिक बिन जियाद, ये सब लोग जो है वहाँ से शाम की तरफ वापस हो गए। अब उसके बाद जो है यहाँ पर बाज जो है अंग्रेजी तारीख की किताबें जो है इंग्लिश में जो लिखी हुई हैं, जो अंग्रेज मौरखीन ने लिखी है, वो कुछ अजीब अजीब बातें इसमें लिखे हैं कि इन फतूहात में ये बात तो क्लियर है कि बहुत ज्यादा माल गनीमत मुसलमानों के हाथ, इतने जरो जवाहरात, जर ये सोना जो है, सोना चांदी डायमंड्स जो है, और भी बड़े कीमती किस्म के मोती और जवाहरात, ये सब जो है हाथ लगे थे। तो इस सिलसिले में एक बात और भी जिक्र की है बाज लोगों ने, वो ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक मेज भी कहीं से, जो टेबल जो बहुत सोने चांदी और उस तरह के कीमती जो है चीजों से जुड़ी जड़ी हुई, ये जो है मेज, वो हाथ लगी और कहीं से उनको वो भी मिली। और जो खजाने वगैरह थे जो है, तो वो सब तो जाहिर सी बात है कि फतह कर लिए तो सब इन्हीं के हाथ में आ जाते हैं। तो ये सब जो है ये लोग ले करके माल खलीफा के सामने पेश करना था कि ये सब हम, वहाँ माल गनीमत का एक हिस्सा जो है मुजाहिदीन में भी तकसीम हो जाता है, उसके अलावा वहाँ की ज़रूरियात के लिए भी रहता है, और कुछ हिस्सा बाकायदा उसका खलीफा के पास भी भेजा जाता है। तो ये लोग ले करके वहाँ से चले, और इसको भी लेकर के काफ़ी जो है मुअर्रिखीन ने बातें जो है गलत अंदाज से, मनफी अंदाज से पेश की हैं कि इनके दरमियान इसको भी लेकर के इख्तिलाफ रहा कि ये सारी फतूहात और ये सारे हदिये तोहफे खलीफा की खिदमत में मैं पेश करूं, मूसा बिन नुसैर ये चाहते थे कि जो है मैं इस पूरी फतूहात का सेहरा अपने सर पर ले लूं और मैं खलीफा के सामने पेश कर दूं। और तारिक बिन जियाद ये चाहते थे कि नहीं, मैं ये जो है पेश करना है कि ये सारी फतूहात मैंने की हैं, और वो मैं खुद जो है खलीफा के सामने ये चीज़ें पेश करूं। तो बहरहाल इस तरह की बातें भी जो है तारीख की किताबों में ख़ास तरीके से अंग्रेज़ मौरख़ीन ने लिखी है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें तो बहरहाल इनके मूसा बिन नुसैर की सीरत को देखते हुए, तारिक बिन जियाद की सीरत को देखते हुए, जो इतने दूर दराज इलाके में अपनी जान अपनी हथेली पर रख करके, और जहां हर वक्त मौत का खतरा मंडलाता रहता है, वहां पर जा करके उन्होंने इस्लामी फतूहात के जरिए से इस्लाम के झंडे गाड़े हो। एक मामूली सी चीज के लिए वो क्या जो है आपस में इस तरह के इख्तिलाफात करेंगे। तो ये चीजें बहरहाल जरा लोगों ने लिखा तो है, लेकिन ये सही नहीं मालूम है। बहरहाल ये लोग वहां से चले, खुलासा ये हुआ कि ये लोग वहां से चले और अब शाम के इलाके के करीब पहुंच गए। अभी जो फिलिस्तीन का एरिया है, इस एरिए तक पहुंच गए ये लोग। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन मैं कराऊं, तो उसमें जो है ये वलीद बिन अब्दुल मलिक की बात है। इसके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो कि उस वक्त क्राउन प्रिंस था, यानी ये वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद उसी को खलीफा बनना था। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने कोशिश की थी अपने बेटे के लिए, लेकिन बहरहाल वो कामयाब नहीं हुआ था उसमें। और चूंकि पहले से नाम जो है इसी का था, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का, तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को ये उम्मीद थी कि शायद जो है जल्द ही वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो जाएगा। और वो चाह ये रहा था कि ये लोग जो भी वहाँ से माल गनीमत लेकर के आ रहे हैं, हदिये तोहफे लेकर के आ रहे हैं, जब वो खलीफा बन जाए तब लेकर के आए, ताकि वो उसके हाथ में आ जाए। और अभी आ जाएंगे तो ये वलीद बिन अब्दुल मलिक के हाथ खाते में चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा ये हदिया और तोहफा। तो उन्होंने एक आदमी को भेज दिया कि जाओ उनको बोलो कि वहीं ठहरे रहे, और जब जो है वलीद का इंतकाल हो जाएगा, जब मरने वाला है वो आदमी, तब वो लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन मूसा बिन नुसैर ने, तारिक बिन जियाद ने वो बात नहीं मानी, और सीधे वो लोग वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास पहुंच जाते हैं।
اور پہنچ کر کے یہ سارے جو ہے تحفے تحائف ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور وہاں کچھ جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ غلط چیزیں بھی جو ہے انگریز مورخین نے ذکر کی ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام کے ٹیبل کو لے کر کے۔ حالانکہ وہ ٹیبل کا ہی اپنی جگہ پر کچھ یہ نہیں ہے، ہم لوگ کہاں اس طرح کی چیزوں کو ماننے والے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور کا کوئی ٹیبل رہا ہو۔ تو اس کا بھی ایک جو ہے معاملہ وہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ ولید بن عبد الملک کو تو بہت خوشی تھی، اور جو ہے اپنے ان قائدین پر بڑا فخر بھی تھا۔ وہ بڑا اچھا آدمی تھا ولید بن عبد الملک، لیکن اس کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ اور جیسے ہی تخت پر اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک بیٹھتا ہے، تو پہلے سے ہی جو بھی ولید بن عبد الملک کے دور کے یہ فوجی کمانڈر تھے، چاہے وہ محمد بن قاسم ہو، قتیبہ بن مسلم ہو جن کا ذکر پہلے آیا، اور اب یہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے تعلق سے، کہ ان کے ساتھ اس نے بڑا برا سلوک کیا۔ طارق بن زیاد کا تو کوئی زیادہ ذکر اس کے پاس نہیں ملتا۔ اتنا بڑا فوجی کمانڈر جس نے یورپ کی ان وادیوں میں اسلام کا پرچم لہرایا تھا، تاریخ میں اب گم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ آپس کی جو خلفاء کی چپکلش تھی، سلیمان بن عبد الملک جب تخت پر بیٹھتا ہے تو اپنے بھائی کے تعلق سے بھی، اور ساتھ میں جو اس نے یہ پیغام بھیجا تھا اور موسیٰ بن نصیر نے نہیں مانا تھا، اس کی وجہ سے بھی اس نے موسیٰ بن نصیر کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ تاریخ میں تو اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی باتیں رہی ہوں گی، کیونکہ اس کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا گیا، اور باقاعدہ جو ہے مکہ لے جا کر کے بیڑیوں میں جکڑ کر کے، اور جو ہے مسجد حرام کے پاس اس کو بھیک منگوایا گیا۔ اس کے اوپر اتنے جو ہے زیادہ جو ہے اس کے اوپر جرمانہ لگایا گیا تھا کہ اس کو جو ہے ادا کرنے کے لیے اس کو بھیک مانگنا پڑتا تھا۔ بربر قوم نے اس کو دیکھا تو ان کا خون کھول گیا۔ یہ سب جو ہے باتیں جو ہے سب لکھی ہوئی ہیں تاریخ کی کتابوں میں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اتنا زیادہ تو نہیں سمجھ میں آتی بات، لیکن اتنا تو ضرور ہوا ہے کہ اس کے اوپر کافی ظلم کیا گیا موسیٰ بن نصیر پر۔ ایک ایسا شخص جس نے بربر قوم کو اسلامی آداب سکھائے، جس نے شمال افریقہ سے لے کر کے یورپ کی وادیوں تک اسلام کا پرچم جو ہے لہرانے میں اسلامی فوج کی مدد کی، اس کو تیار کیا، جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی تھیں، اس کے ساتھ ایک خلیفہ نے بہت برا سلوک کیا، جس کے نتیجے میں آخر کی اس کی زندگی بڑی پریشانیوں کے ساتھ گزری ہے۔ یہ ہماری تاریخ کے وہ ہیروز ہیں، یہ وہ جو ہے بطل ہیں، یہ وہ شیر تھے ہماری تاریخ کے، جن کو تو باقاعدہ جو ہے خلفائے وقت کو بڑی عزت کے ساتھ رکھنا تھا، اور مزید ان سے خدمت لیتے ہوئے کہ جاؤ جو علاقے بچے ہوئے ہیں یورپ کے، ان کو بھی جو ہے فتح کر دو، ان کی حوصلہ افزائی کر کے بھیجنا چاہیے تھا۔ لیکن تاریخ کا یہ بہت ہی سیاہ باب ہے، بہت ہی جو ہے یہ ہماری جو ہے تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے کہ ان فوجی جرنیلوں کے ساتھ جو جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا۔ بہرحال یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، ایک سیاہ باب ہے، ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اب یہ جو ہے اس سلسلہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا، میں نے سوچا کہ یہ بات مکمل کر دوں، ورنہ پھر وہ سلسلہ جوڑنے میں پھر ٹائم ہو جاتا ہے، تو اور زیادہ جو ہے جو وقت لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کا ہم نے ذکر کر دیا، انتقال ہو جاتا ہے، سلیمان بن عبد الملک کی خلافت شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں بات وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.